اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں وہی جو قلم دوات کا مسئلہ ہے نا، اسی وقت کی بات ہے، آپ بیمار تھے. حضرت عباس نے کہ ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ ارے چلو جو ہے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں آپ چل کر کے بولو کہ آپ کے بعد کیا نام ہے خلیفہ آپ کو بتا دیں کہ آپ خلیفہ ہو جائے، چل کر کے پوچھ لو، ہو سکتا ہے آپ کو خلیفہ بنا دیں. تو حضرت علی نے کہا کہ ارے ہم لوگ تو ایک بار عہدہ مانگے تھے کہ کہیں کچھ عہدہ مل جائے سرکاری، شاید تحصیلداری کا، زکوٰۃ وصولنے کا، تحصیلداری وغیرہ کا، یا گورنر کا، کچھ بھی، مطلب انہوں نے کہا تھا ہمیں عامل بنا دینا. تو عامل کا ترجمہ عام طور سے گورنر کے لیے آتا ہے، تو گورنر یا تحصیلدار کے لیے انہوں نے عہدہ کا ذکر کیا تھا. تو کہا کہ ایک بار ہم نے ایسا کیا تھا تو اللہ کے رسول نے انکار کر دیا تھا. تو ابھی اگر ہم جائیں مانگنے کے لیے اور بولیں کہ خلافت جو ہے ہمیں دے دو، اپنے بعد آپ لکھ دیجیے ہمارے حق میں، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول انکار کر دیں، اور جب انکار کر دیں گے تو کبھی ملے گا ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے، ابھی خاموش اگر رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ابھی تو سب کے لیے عام ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے آپ کے بعد، لوگوں کے مشورے سے کوئی بھی بن سکتا ہے. لیکن اگر مانگوں میں اور انکار کر دیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اسی لیے وہ مانگنے ہی نہیں گئے. ہاں، تو یہ سارے مسائل ہیں. اچھا، اسے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ ابھی اس پہ مسئلے نکالنے شروع کرو گے تو بہت سارے مسائل ہو جائیں گے کہ بھائی جو ہے وہ لوگ مانگنے گئے تھے ایسا اور ایسا. تو اپنے اپنے مطلب جو ہے زمانے کے اعتبار سے یہ بات ہے. ہاں، اپنا ایک لیول ہوتا ہے، ہم لوگوں کا لیول تو ہے نہیں. صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کا جو لیول تھا، ایک اسٹینڈرڈ تھا. تو جیسے ہم آج کل آپس میں، جیسے ہمارے جو ہے میجارٹی کے جو لوگ ہیں، اپنے ساتھیوں میں یا اپنے ہم عصر جو لوگ ہیں، تو آپس میں جو چاہیں وہ بات کر لیں. تو ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ ایسے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے، ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے، لیول ہے، ایسے ہی صحابہ کا آپس میں تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے، کیونکہ ان کا جو اسٹینڈرڈ تقریباً ایک طرح سے تھا، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ، تو ان کا اپنا اسٹینڈرڈ تھا، اس لیول پہ ایک دوسرے سے بات کر لے جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے آج. لیکن ہم جو ہے ان کے اسٹینڈرڈ پر جا کر کے ان کے تعلق سے بولیں، نکتہ چینی کریں، یا ان کو کچھ ان کے تعلق سے بدگمانی پیدا کریں وغیرہ وغیرہ، تو یہ نہیں صحیح ہے. اس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کچھ کہیں. چلو وہ اس وقت جو ہے شریعت نازل ہو رہی تھی، ان لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی، اور چونکہ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر طرح سے مانتے تھے، اور ان کو یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک طرح سے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی بنایا تھا، اور ہر طرح کی چیز ان کے یہاں مل جائیں گی، تاکہ ہم جو اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں. اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے صحابہ کے درمیان بہت ساری اختلاف بھی ہوا اسی لیے کیونکہ ہمیشہ سب کے یہاں اختلاف ہوگا. تو اختلاف ہونا یا ان کے یہاں کچھ غلطیوں کا ہونا جو کچھ پایا ہوا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف ہم تومار باندھیں اور کسی کو غلط کہیں، برا کہیں. ارے ان سے جو غلطی بھی ہوئی ہے یا جو بھی ان کے یہاں اختلاف ہوا ہے، وہ سمجھ لو اس میں بھی ہمارے لیے وہ لوگ نمونہ ہے، اسوہ ہے، کہ اگر اس طرح کوئی معاملہ ہمارے درمیان پیش ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو ان لوگوں نے کیا، کیسے ان لوگوں نے حل کیا آپس میں. اس طرح کی چیزیں سمجھ میں بات آئی.